تمام تعریفیں خداوند منان کی ہیں کہ جو خالق ہے ذرے ذرے کا اور جس کی گرفت آسمان کی بلندیوں سے سمندروں کی گہرائیوں تلک ہے، ہم اسی کی رحمت کل کے منتظر ہیں۔ ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سکپ مت کیجیے۔ ناظرین، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے آکاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور عربی و خالی بھی کہا جاتا ہے۔ آکاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک بھی نہیں آتی۔ ناظرین، یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ آکاف نامی اس بھیانک ناک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ حضر موت اور نجران کے درمیانے علاقے آکاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ آکاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو آکاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں، قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حبل بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم کے آثار برآمد ہوئے جو الربا الخالق کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد اعلیٰ کے نام پر ہے۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی نے تباہ کیا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے۔
کبھی انہیں اللہ کی طرف عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے، انہیں حکمران قبائل کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت قبول کر کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے تو مجھے جھوٹا کہا پر تو میری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے، اب بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ہر جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آبا و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالقہ کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ ناظرین، طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ
قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور راب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جس میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنے قوم کے لیے ان تینوں میں سے ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد ایک سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا، اور وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش ہوئے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر بلکہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں کو اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیبہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ ناظرین، طبری کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی، آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ کتب تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار حضرہ موت کے ایک مقام پر ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ یقیناً تمام تعریفیں پروردگار عالم جزل کی ہیں، جو گرفت رکھتا ہے آسمان کی بلندیوں اور زمین اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج اور اولاد سے متعلق بات کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی اور آپ علیہ السلام کی ازواج کون کون تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی اولاد سے نوازا، اور آپ علیہ السلام کے کتنے بچے دین حق کی راہ پر چلے،
اور آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے۔ ناظرین، مسلسل 40 دن آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ صاحب جمال ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ ناظرین، جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی تاج زریں پہن کر، نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہران زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہران زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے انہیں دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امرائے مملکت نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارہ خاتون اور حضرت حوا علیہ السلام کے جیسا کوئی حسن و جمال میں نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ ناظرین، تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری روایت کے متعلق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ-زاد تھیں، جبکہ ایک تیسرے مورخ نے چچا زاد بھی لکھا ہے۔ جناب سارہ علیہ السلام بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھیں اور رضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت اور ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ ناظرین، اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا اور اخلاص کے ساتھ عبادت و بندگی میں منزل کمال پر فائز ہوئیں۔ ناظرین، جناب سارہ علیہ السلام کی اخلاقی صفات، خصوصاً مصائب و آلام میں صبر و تحمل اور اپنی تمام تر دولت و ثروت کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کرنا، پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام کی جو تمام مصائب و آلام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ رہیں، یہ انہی کے احسار و قربانی اور ان کے جذبہ و خلوص کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ بے شک خداوند متعال پر ایمان انسان کے قلب کو قوت و طاقت فراہم کرتا ہے تاکہ انسان مشکلات و پریشانی کے عالم میں حلیم اور بردبار رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تو اس وقت جناب سارہ علیہ السلام موجود تھی اور آپ کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کی تھیں، اور آگ خدا کے حکم سے گلزار ہو گئی اور دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اور اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا۔ جناب سارہ علیہ السلام نے دربدری اور سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دین کا پیغام عام ہو سکے، اور مدتوں تک شام میں رہیں۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان و اخلاق کی پیکر حضرت سارہ علیہ السلام عفت و پاک دامنی میں بے نظیر تھیں۔ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ عام طور پر صاحبان حسن و جمال اپنے فانی حسن پر بہت زیادہ اتراتے ہیں، لیکن جناب سارہ علیہ السلام ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کی بنا پر ہمیشہ پورے حجاب میں رہتی تھیں اور غیر افراد کے ساتھ کبھی بھی نشست و برخاست نہیں کرتی تھی۔ جناب سارہ علیہ السلام بہترین شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہر منزل پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مددگار رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند عالم نے ان کے احسار اور جذبہ قربانی، صبر و اطمینان اور اعتماد کے نتیجے میں ایسی عمر میں کہ جس میں عورتوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جناب سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ ناظرین، یہ ایک معجزہ الہی تھا، ورنہ علمی اعتبار سے بھی اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک عورت 90 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جناب سارہ علیہ السلام کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی تھی کہ تمام نیک امور بالخصوص مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شانہ بشانہ رہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے، لیکن یہ عام مہمان نہیں تھے بلکہ خداوند متعال کے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فوری ہی مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے اسباب فراہم کیے اور بہترین بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لایا۔ جناب سارہ خاتون نے بھی کھانا تیار کرنے میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا اور خوشی خوشی مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن مہمانوں کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر آنے کا مقصد انہیں بشارت و خوشخبری سنانا تھا۔ وہ لوگ بڑھاپے کے عالم میں خداوند عالم کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہوئے، ایسا فرزند جس کا جناب سارہ علیہ السلام مدتوں سے انتظار کر رہی تھی، اور اسی طرح فرشتوں نے بھی جناب سارہ خاتون کو ایک عظیم فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین، حضرت سارہ علیہ السلام نے جیسے ہی ماں بننے کی خوشخبری سنی تو کہا، اب میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا جب کہ میں بوڑھی اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تمہارے گھر والوں پر ہے اور وہ قابل حمد اور صاحب مسجد و کرامت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک عظیم فرزند حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ جناب اسحاق جناب یعقوب علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا قصد کیا۔ آپ کی بیوی جناب سارہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جناب سارہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک، ورنہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر جناب سارہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ ناظرین، راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی
سوداگر عورت کو ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ اس عورت کو چھین لیتا ہے۔ ناظرین، دراصل یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور جناب سارہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کی کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر جناب سارہ خاتون کو اس میں چھپا دیا اور صندوق کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لے لو تو وہ میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ اشتیاق میں آ گئے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے، اسے تو ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انتہائی حسین اور جمیل عورت اس صندوق میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا۔ وہ ایک اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ ناظرین، بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ جناب سارہ خاتون نے کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا، اس کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ یقیناً اس ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو وہ ملعون حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب اس ملعون بادشاہ نے جناب سارہ خاتون کا حسن و جمال دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوؤں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ جناب سارہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند خدا قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ فی الفور اس کا ہاتھ درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ جناب سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے معصوم بی بی، میرے حال پر دعا کر اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب جناب سارہ خاتون نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنا چاہی کہ جناب سارہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اس وقت اس کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کر۔ جناب سارہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، جو خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا، اے ابراہیم، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا، اب میں توبہ نصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خداوند متعال نے تم پر سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تمہیں نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو دے دیا
دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی۔ ان کی دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی آ گئی۔ ناظرین، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کینان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا، اے نیک بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی اور میں نے تمہیں دیکھ کر اندیشہ بد کیا، تمہارے معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ میں تمہیں دیتا ہوں اور جو گناہ مجھ سے ہوئے معاف کیجیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں جناب سارہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں وہ مجھ پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا تھا اور برابر سنتا تھا۔ اس کے بعد جناب سارہ نے حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لاتے ہو۔ پھر اس نے جناب سارہ خاتون کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ خادمہ یعنی جناب ہاجرہ کو بھی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین، کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ جناب سارہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فلسطین منتقل ہو گئے۔ ادھر مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن جناب سارہ خاتون اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جناب سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے 1 سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ تمام واقعہ کتاب ازواج الانبیاء سے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، جناب سارہ خاتون کی وفات کی کچھ مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جس کا نام تاریخ نے کنتورہ یا کتورہ تحریر کیا ہے، جن کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتاب مذکور میں اس بیوی کا نام حجوم یا حجیم بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس نکاح کے 1 سال بعد ہی جناب ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے جناب ہاجرہ علیہ السلام اور 9 مولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا کوئی نام و نشان تھا، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم بچے سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ جناب ہاجرہ خاتون نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت و بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جناب ہاجرہ خاتون کے بار بار فریاد کرنے پر آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ جناب ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک
ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے جناب ہاجرہ ان کو دیکھ نہ سکتی تھیں، اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بیاباں میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لے آیا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دیں اور ان کو روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے۔ جناب ہاجرہ خاتون پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زیادہ راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ ناظرین، جناب ہاجرہ اور جناب سارہ خاتون کے درمیان رقابت کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ جناب سارہ خاتون جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جناب ہاجرہ خاتون کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ جناب ہاجرہ خاتون کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت تک جناب سارہ خاتون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس پر حضرت سارہ کو غیرت آئی، جیسا کہ سوتنوں میں فطری طور پر رقابت ہوتی ہے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ جناب ہاجرہ کے 3 اعضاء کاٹیں گے۔ چنانچہ جناب ہاجرہ نے اس اندیشے سے کہ کہیں مجھ کو یہ نقصان نہ پہنچا دیں تو ان سے اوجل ہو کر جانے لگیں، تو انہیں خیال ہوا کہ جناب سارہ کو میرے قدموں کے نشانات کا علم نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اپنے کپڑے پر درمیان میں ایک پٹکا باندھ لیا تاکہ چلتے ہوئے وہ زمین پر کھسکتا رہے اور اس سے ان کے قدموں کے نشانات مٹتے جائیں۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ جناب سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا کہ آپ ان کو مجھ سے اوجل کر دیں تاکہ رقابت زیادہ نہ بڑھ سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بحکم خداوندی جناب ہاجرہ خاتون اور ان کے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام سے روانہ کر دیا اور بیت اللہ کے قریب لا کر بسا دیا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی باقی ازواج اور اولاد کے متعلق تاریخ کی کتب میں کچھ زیادہ موجود نہیں۔ آپ کی 2 ازواج جناب سارہ خاتون اور جناب ہاجرہ خاتون کا تذکرہ ہی زیادہ ملتا ہے، جن کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اسی طرح اولاد میں بھی زیادہ ان دونوں کی اولادوں کا تذکرہ موجود ہے جن کو نبوت کے اعلیٰ مقام سے نوازا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 110 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ جناب سارہ خاتون کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ میں اپنی والدہ جناب ہاجرہ خاتون کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی کریں جو کہ حد سے گزر چکی تھی۔ تو یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ کیونکہ جناب سارہ خاتون انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی ہوا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، ہم نے اس کو یعنی جناب سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیران ہوئے کیونکہ وہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا، جو مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کیسے خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ
علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں بھی دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کے اولاد میں پیغمبری اور خطاب مقرر کر دیا، اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگ ہوں گے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں ملتمس رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئی اور شادی کے 20 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسور رکھا گیا جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ ان کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیس سے اپنے خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی ہی بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند کرے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بولے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ پر فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم پہلے ہی کچھ دیر مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے اور ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام
अलैहिस्सलाम वालिद और वालदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर गए। नाज़रीन, बनी इसराइल ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार दिया है। तौरात में यूं था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने उसमें तहरीफ करके यूं कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस वक़्त ज़िबा का हुक्म फरमाया उस वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ही अकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल और अजीमुल मर्तबत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलीलुल कद्र शर्फ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें और वो अपने लिए इसी मजमूम और छोटे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिजाज मुक़द्दस और उसके आसपास की तमाम आबादियों नेज कौम जरहम, कौम अमालिक और अहले यमन की तरफ नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला हैं। कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन और साफ निहायत सराहत के साथ बयान किए गए हैं। तामीर काबा के दौरान अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शाना बशाना शरीक रहे। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए। बेशक वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की तालीम देते थे और वो अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा बरगज़ीदा थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी अहलिया सैयदा बिन्त मज़ाज से आप अलैहिस्सलाम के 12 लड़के हुए। सब के सब अपनी कौम के सरदार बने और हर एक ने अलग अलग बस्तियां आबाद की। उनकी औलाद इतनी कसीर थी कि हजाज से निकलकर शाम, इराक और यमन तक फैल गई। मोहम्मद बिन इसहाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र यूं किया है, नाबद, किदार, बैल, मेशा, मुसम्मा, मुआश, दोमा, हदूद, वतोर और कदीमा। अहले किताब ने इस तरह ये नाम अपनी किताबों में जिक्र किए हैं। हिजाज मुकद्दस यानी मक्का के तमाम अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 2 साहिबजादों यानी केदार और नाबद की औलाद में से हैं। मौरखीन ने लिखा है कि दुनिया में जो शख्स सबसे पहले घोड़े पर सवार हुआ वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। उससे पहले घोड़ा वहशी जानवर था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे सुधाया और घोड़े को सुधाना तब से शुरू हुआ। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।